ہمارے یہاں ایک سلسلہ یہ بھی کئی سالوں سے چلتا آ رہا ہے کہ مدارس والے، مساجد والے اور مختلف تنظیموں والے یہ سلسلہ کرتے ہیں کہ حصہ داری کا، کہ لوگ وہاں جا کر باقاعدہ حصہ ڈالتے ہیں کہ میری طرف سے ایک حصہ، اور کچھ لوگ آتے ہیں کہ میری طرف سے 5 حصے، میری طرف سے 7 حصے، اس طرح باقاعدہ اپنا حصہ لکھواتے ہیں اور رقم جمع کرواتے ہیں۔ تو یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ 7 لوگوں کا باقاعدہ نام ہوتا ہے اور اس کے نام سے باقاعدہ ایک گائے خریدتے ہیں اور اسی گائے کے اندر ان 7 لوگوں کا حصہ ہوتا ہے۔ تو یہاں شرعی مسئلہ آپ کے سامنے بتاتا چلوں کہ گائے، بیل، بھینس اور اس کا مذکر، اسی طرح اونٹ اور اونٹنی، ان میں 7 حصے ہوتے ہیں۔ کتنے؟ 7 حصے۔ اب اسی طرح بکرا، بکری اور انہی کی جنس سے کوئی جانور، دھمبا، اسی طرح جو شریعت مطہرہ میں جائز ہے، وہ انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا جانوروں کے باب میں۔ تو ان چھوٹے جانوروں میں صرف ایک ہی حصہ ہوتا ہے، انہیں پورا ایک بندے کی طرف سے قربان کیا جاتا ہے۔ تو ہمارے یہاں جو یہ حصہ داری ہوتی ہے تو اس کے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک گائے خرید لی جاتی ہے جس میں 7 لوگوں کے حصے شامل ہوتے ہیں۔ اب اس میں یہ شریعت کی جو بات ہے وہ میں آپ کے سامنے بتاتا چلوں کہ اگر کوئی شخص گائے خریدتا ہے اور اس کے ساتھ کوئی اور بھی ملا ہوا ہے، اس کا بھی حصہ اس کے اندر ملا ہے، تو اگر 7 لوگ مل کر کوئی گائے خریدتے ہیں تو اس میں 7 حصے ہوتے ہیں، تو ہر ایک میں ایک ایک حصہ آنا لازم ہے۔ اگر کوئی 8 لوگ خریدتے ہیں تو اس میں پھر 8 لوگوں نے خریدی تو اس میں 7 حصے تو پورے نہیں آ سکتے، مطلب 8واں شخص بھی شریک ہو گیا۔ تو یہ 8 حصے اگر کیے گئے جانور کے تو کسی کی بھی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اور 7 لوگوں نے خریدے اور 7 لوگوں نے باقاعدہ اپنے حصے پورے لے لیے، جو 7 حصے پورے ہو گئے تو ان کی قربانی بالکل ہو جائے گی۔ بالکل یہ عمل جائز ہے، کیونکہ شریعت کی طرف سے یہ جو حکم آیا ہے قربانی کے حوالے سے، تو 7واں حصہ اس میں واجب ہے۔ اگر کوئی پوری گائے قربان کرنا چاہتا ہے تو بہت ہی بڑا ثواب ہے۔ اگر پوری گائے قربانی نہیں کر سکتا، یعنی پورا گائے خریدنے کی طاقت یعنی استطاعت نہیں رکھتا، صاحب نصاب ہے مگر یہ پورے جانور خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتا، تو شریعت مطہرہ نے اس پر یہ واجب کیا ہے کہ اگر بکرا یا بکری خریدتا ہے تو اس کی پوری قربانی کی جائے گی، اور اگر کوئی بڑا جانور خریدتا ہے تو اس کا جو 7واں حصہ ہے وہ تم پر واجب ہے۔ تو اگر بندہ کوئی حصہ داری ڈلواتا ہے یا مل کر جانور خریدتے ہیں تو اس کے لیے جو 7واں حصہ ہے وہ پورا مکمل اسے ملنا چاہیے، تو اس کی قربانی جائز ہو جائے گی، یعنی اس پر جو واجب کا جو حکم ہے وہ اس کا ادا ہو جائے گا۔ اور اگر 8 یا 9 یا 10 لوگ خریدتے ہیں اور پھر یہ 7 حصے پورے مکمل نہیں ہوتے، زیادہ حصے بن رہے ہیں، تو پھر کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی، اور وہ جانور جو آپ نے قربان کیا وہ تو حلال ہو جائے گا مگر ہمارے استعمال میں نہیں آئے گا۔ ہم پر واجب ہوگا کہ وہ گوشت جو ہے وہ ہم صدقہ کریں، پھر دوسری باقاعدہ قربانی اس پر واجب ہوگی۔ تو یہ ہے شریعت کی طرف سے حکم۔ تو آپ احباب سے گزارش ہے کہ اگر کہیں آپ حصہ ڈالتے ہیں تو جہاں بھی حصہ ڈالتے ہیں وہاں ضرور دیکھ لیں کہ صحیح العقیدہ لوگ ہیں کہ نہیں ہیں۔ بعض لوگ بد مذہبوں میں جا کر اپنا نام لکھوا دیتے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ وہ شخص جس نے قربانی کی آپ کی طرف سے، کیونکہ ہم کسی ادارے میں جا کر حصہ ڈلواتے ہیں تو شرعی طور پر وہ ہمارا وکیل ہو جاتا ہے، اور وہ جو ادارے والے وہ بھی ہمارے وکیل ہو جاتے ہیں، وہ ہماری طرف سے قربانی کرتے ہیں اور پھر ہمیں جو ہمارا حصہ ہے وہ ہمیں دیتے ہیں۔ تو اب جسے ہم وکیل بناتے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ وہ مسلمان نہ ہوا، اور اس نے باقاعدہ اپنے ہاتھوں سے چھری پھیر دی، تو وہ جانور کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا، وہ مردار ہو جائے گا اور ہماری طرف سے قربانی ادا نہیں ہوگی۔ تو دیکھیں اگر صحیح العقیدہ ہے تو وہاں پر جا کر آپ باقاعدہ قربانی میں اپنا نام ڈلوائیں اور وہاں سے باقاعدہ حصہ داری کا سلسلہ کروائیں۔ شرکاء کے حوالے سے ایک مسئلہ یہ بھی میں آپ کے سامنے بتاتا چلوں کہ اگر کسی 4 یا 5 لوگوں نے مل کر جانور خریدا تو اس میں یہ لازم ہے کہ 7واں حصہ ہر ایک کے حق میں آئے۔
اب 5 لوگوں نے جانور خریدا تو 7واں حصہ ہر ایک کے پاس آ جائے، یعنی کہ 5 حصے تقسیم ہو گئے۔ اب رہے 2 حصے، گائیں کی ہے تو 2 حصے رہ گئے۔ اب 2 حصوں میں سے اب اس کو 5 میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا، تو اب اس 5 میں ڈیوائیڈ کر کے ہر تھوڑا تھوڑا حصہ ہم 5 میں تقسیم کریں گے تو یہ بھی بالکل جائز ہے۔ وہی بات کہ 7واں حصہ ہر ایک کے پاس آنا چاہیے۔ اب بات آتی ہے جب جانور کو قربان کر دیا، اب گوشت تقسیم کیا جا رہا ہے، تو یہاں گوشت کا جو تقسیم کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ حق شرع ہے، حق اب نہیں۔ حق شرع مطلب کہ شریعت نے حکم دیا ہے کہ سب کا برابری طور پر وزن کیا جائے، گوشت سب کے حق میں برابر برابر تقسیم ہو۔ اب یہ نہیں کہ میرے پاس کم آیا تو میں نے معاف کر دیا، معافہ معافی ہو گئی، نہیں، یہاں معافہ معافی والا معاملہ نہیں ہے، شریعت نے حکم دیا ہے۔ تو اب اس کا بہترین طریقہ، آسان طریقہ یہی ہے کہ وزن پہ تول لیا جائے، وزن کی جو مشین ہے اس میں تول لیا جائے، اب اس میں تول کر سب کو برابر برابر تقسیم کر دیا جائے۔ پہلے کے دور میں ہوا کرتا تھا کہ لا علمی کے طور پر یہ اندازے سے تقسیم کیا جاتا تھا تو اس میں کمی بہت واقع ہوتی تھی اور وہ جہالت ہو جاتی تھی کہ لوگ معافہ معافی کر کے معاملہ کلیئر کرتے تھے، مگر یہ معاملہ کلیئر نہیں ہے، شریعت مطہرہ اس پہ پکڑ کرتی ہے۔ اب خوف ہے کہ اب ہم نے مشین میں تولا، اب اس میں بھی کمی بیشی ہو سکتی ہے، بہت یعنی اس میں بھی حرج آتا ہے کہ بہت یعنی کہ معاملات ہوتے ہیں، تو اس سے بھی یعنی کہ پکڑ سے محفوظ رہنے کا بھی طریقہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر 5 لوگ مل کر یا 6 لوگ یا 7 لوگ مل کر اگر قربانی کرتے ہیں کسی ایک جانور کی، یعنی گائے یا بیل یا بھینس کی، تو اب وہ یہ کریں کہ آپس میں یہ مل کر یہ مشورہ کر لیں کہ اس میں سے کسی ایک کو ان تمام گوشت کا مالک کر دے، تمام گوشت کا مالک کر دے۔ اب وہ سارا گوشت ایک شخص کی ملک ہو گئے، اب وہ اس کا مالک ہو گیا۔ اب وہ اگر تقسیم کرتا ہے، خدا نخواستہ اگر کمی بیشی ہو جاتی ہے تو اب شریعت مطہرہ اس کی پکڑ نہیں کرے گی، کیونکہ وہ ایک شخص اس تمام گوشت کا مالک ہو گیا ہے۔ اب وہ اپنی مرضی سے اگر کسی کو کم دیتا ہے یا زیادہ دیتا ہے تو شریعت اس کی پکڑ نہیں کرے گی، وہ بھی گناہ گار نہیں ہوگا، ہم بھی گناہ گار نہیں ہوں گے، مگر اخلاقاً یہ ہے کہ جس طرح وزن کیا جاتا ہے سب کا برابر برابر جو حصہ ہے وہ اس کو دیا جائے، یہ شریعت مطہرہ اس کو حسن سمجھتی ہے۔ اور دوسری بات یہاں پر یہ بھی ہے کہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ بکرے یا بکری، دمبا یا دھمبی، اسی کے جنس جو شریعت مطہرہ نے باقاعدہ جانور قربان کرنے کا حکم دیا، تو یہ بکرا بکری کے اندر ایک حصہ ہے، ایک ہی شخص اس کو قربان کر سکتا ہے۔ اگر 2-3 لوگوں نے مل کر اس ایک بکرے کو قربان کیا تو کسی کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔